تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا نا کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے جاؤ، چل سکتے ہو تو چل کے جاؤ، رینگ سکتے ہو تو رینگ کے جاؤ، لیکن کبھی بھی جانا نہ چھوڑو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف بھاگ کے ہی جانا ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو ہم گیو اپ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا اللہ سے کیا تعلق، اللہ ہماری کہاں سنے گا، ہمارے تو اتنے برے اعمال ہیں۔ تو امام شافعی تو کہہ رہے ہیں رینگ کر بھی جانا ہو تو جاؤ، جاؤ تو صحیح نا، کیونکہ تمہاری جو تھرسٹ ہے اس کو کوئنچ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کو کوئی انسان نہیں کر سکتا کوئنچ۔ تو وہ قلب کے معاملات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹرانگ ڈیزائر ہے یہ فل تبھی ہوگی جب اللہ کو پالو گے، اس کے علاوہ یہ فل نہیں ہونے والی، جو مرضی کرتے پھرو، انسان کبھی پلیز نہیں ہوگا۔ اسی لیے تمام معاملات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اللہ کا تعارف کرا دیا اور تمام معاملات اللہ سے جوڑ دیے۔ جب میاں بیوی یہ سوچ کر ایک دوسرے کے لیے احسان کریں گے اور اچھا کریں گے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو نہ انہیں دکھ ہوگا نمبر ون، کیونکہ اگر آپ کو وہ سیم ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تو آپ کس کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے، تو وہ آپ کو عزت بھی دے گا، وہ آپ کا درجہ بھی بلند کرے گا، اور قیامت والے دن آپ تو بری ہو نا کہ میں نے تو اپنے فرائض پورے کیے۔ لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پلیز کرنے کے لیے چیزیں ساری کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ویکر کانسیپٹ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کرنا کہ مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرنا ہے، یا اس کے ساتھ اچھا اس لیے چلنا ہے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، یا مجھے اپنے ان لاز کے ساتھ احسان دکھانا ہے اگر وہ کچھ کمی کوتاہی کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے، تو پھر وہ آپ کی سوچ ہے، وہ بندے کو اسٹرینتھ دیتا ہے وہ کنسیپٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے اصل میں کہ ہر چیز اللہ کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا ان اٹ از اے وائڈ، اس کے اندر ایک خلا ہے، دیٹ کین ناٹ بی فلڈ، اور وہ خالی جگہ کبھی نہیں فل ہوگی ایکسیپٹ بائی ہز لو، سوائے اس کی محبت سے، ٹرننگ ٹو ہم، اس کی طرف رجوع کرنے سے، آلویز ریممبرنگ ہم، اس کا ذکر کرنے سے، اینڈ بینگ سنسیئر ٹو ہم، اور اس کے ساتھ مخلص ہونے سے۔ ور اے پرسن ٹو بی گیون دی انٹائر ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ، چاہے انسان کو پوری دنیا دے دی جائے اور جو کچھ اس دنیا میں سب دے دیا جائے، دیٹ وڈ نیور فل دیٹ وائڈ، وہ خالی جگہ وہ چیز پوری نہیں کر سکتی۔ تو یہ قابل غور پورا ان کا کوٹ ہے کہ قلب میں وہ چیزیں ہیں جن کا سب کا حل اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اور وہ نہیں انسان پا سکتا جب تک وہ رب کے ساتھ نہیں جڑ رہا، کوشش ہی نہیں کر رہا رب کے ساتھ جڑنے کی۔ اس کا سلوشن یہی ہے اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لوگوں پہ ڈیپینڈنس ویک بناتی ہے اور رب پہ ڈیپینڈنس اسٹرانگ بناتا ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں میں سہارا تلاش کرتے ہیں تو وہ مکڑی کے جالے کی مثال، وہ ویک ہے، ٹوٹ جائے گا۔ تو سہارا اللہ کا پکڑو۔ باقی یہ کہ لوگوں سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی مینٹور کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک استاد کے پاس بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک کرائٹیریا یاد رکھیں کہ اگر ایک مینٹور اور استاد آپ کو اپنے سے کنیکٹ کر رہا ہے اور بار بار اپنی طرف لا رہا ہے تو وہ 2 نمبر ہے، یہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا پرپس تھا اللہ سے کنیکٹ کرنا، تمام انبیاء کا پرپس تھا اللہ کا تعارف کرانا کہ اے لوگوں میں تمہارے کسی نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ میں کوئی کنجیاں نہیں ہے، ٹریجر میرے ہاتھ میں ٹریجر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو اعلان کرنے کا کہا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہ انہیں بتا دو تم کسی نفع نقصان کا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، تو آؤ میں تمہیں اللہ کا تعارف کراتا ہوں اور میں تمہیں اللہ سے جوڑتا ہوں۔ یہ تھا تمام انبیاء کا کام کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے ہو جاؤ، بس دیٹس اٹ۔ اسی سے اسٹرانگ بنتا ہے بندہ۔ تو یہی انشاءاللہ آج کی کلاس کا بھی میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا ریویژن بھی ہو جائے ہمارے کانسیپٹس کی، کہ سلوشن یہی ہے اور اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور اللہ کے پاس سلوشن بھی ہے، اور صبر کی بھی پھر تلقین ہے ظاہر ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا پھر اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو تمام چیزیں آتی ہیں، اور جو میں نے کاؤ والا انسیڈنٹ مینشن کیا بقرہ، کہ وہ لوگ جب پرفیکشنسٹ بننے میں نکلے اور ان کا عقیدہ یہ تھا شاید کہ گائیں ایسی ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو نہیں، گائیں عام بھی ہوتی تو مسئلہ حل اللہ نے ہی کر دینا تھا، اور کر دینا تھا۔ آپ کون سی گائیں ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو ٹھیک ہے، آپ ڈھونڈنی ہے تو جاؤ ڈھونڈو، یہی بات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اور یہ عقیدہ چھوڑ کر کہ اللہ نے مسئلہ حل کرنا ہے، جب آپ ڈھونڈنے نکلو گے اپنے سلوشنز دوسروں میں،
تو پھر اللہ مشکل سے مشکل کرتا جائے گا آپ کا پرابلم. جیسے وہ بقرہ کاؤ مشکل سے مشکل ہوتی گئی, کرو پھر جاؤ. لوگوں پہ ریلائی کرنا ہے تو پھر مشکل سے مشکل وہ گنجل پڑتے جائیں گے, تو سلوشن اس کا پھر آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اگر اس نیت سے گئے کہ نہیں اگلا اللہ والا ہے, کوئی اچھی ایڈوائس کر دے گا, یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر توکل اس پہ کرنا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات معیوب ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ غیرت والا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ میں بہت غیرت ہے. اسی لیے اللہ کو اپنے شریک نہیں پسند کہ اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے. تو بندہ جب کسی اور پہ ریلائی کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ اللہ کی غیرت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں, یہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے, یہ مجھ سے سلوشن کیوں نہیں لے رہا ہے. تو دیکھیں علم بھی ہے اس میں, نالج بھی حاصل کرنا چاہیے بندے کو, نالج کے ساتھ جڑنا چاہیے, اور ہمارے پاس نالج کا ٹائم ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کیوں نہیں ہمارے پاس نالج کا ٹائم؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کتاب پڑھنے میں, کوئی حدیث پڑھنے میں, قرآن کی آیت ڈیلی کوئی پڑھ لی, سمجھ لی, اس سے آپ کو اسپرچول اسٹرینتھ ملے گی. قلب کی ضرورت ہے علم. علم جو ہے وہی جو ہے وہ بارش کی سی مثال اللہ نے دی قرآن مجید میں, کہ جس طرح ایک بنجر زمین پہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے, وہ زمین اس میں سے پودے اگنے لگ جاتے ہیں, ہریالی آ جاتی. تو ہمارا دل اگر بنجر ہو چکا ہے تو اس کا سلوشن ذکر ہے, اور اس کا سلوشن وہی کا نالج ہے, وہ آباد کر دے گا اس دل کو. تو وہ علم شاید یوٹیوب سے آپ کو نہ ملے, موٹیویشن تو مل جائے گی, لیکن اس علم کی سورس تو قرآن ہے, اس علم کی سورس حدیث ہے, اس علم کی سورس وہ کتابیں جو لکھی ہوئی. ابن القیم اتنی زبردست سورس میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ان کی کتابیں پڑھیں, سرچ کریں کہاں ہے, kalamullah.com پہ جائیں, سرچ کریں. تو اپنی روٹین میں نا علم کو لائیں, علم نافع, اللہ کا تعارف, توکل کیا ہے, ریلائنس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملات پر جو ہے وہ ریسرچ کرنے بیٹھیں, انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا, اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملے گی. تو یہ اصل میں جو ہے وہ بات ہے. تو انشاءاللہ آج مزید ایڈ کروں گا اسی بات میں کہ 3 چیزیں میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں, کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ کی زندگی کا کیا کرکس ہے, 3 لیسنز یا 3 چیزیں جو آپ یوتھ کو دینا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ میں آپ کو 3 چیزیں, IRP فارمولہ میں نے ایک نکالا ہوا ہے, IRP, وہ 3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا. I فار انٹینشن, R فار ریفلیکشن, اینڈ P فار پرسیپشن. اس کو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں, انٹینشن, ریفلیکشن, پرسیپشن, ملتے جلتے ورڈز ہیں. دا فرسٹ I, انٹینشن, نیت. دیکھیں نیت کا اگر آپ روٹ ورڈ ہی سمجھ جائیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ نیت کیوں اتنی ضروری ہے. حدیث کی ہر کتاب اس حدیث سے شروع ہوتی ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیونکہ نیت کا روٹ ورڈ ہے النوا. النوا کا مطلب ہے بیج, سیڈ. جب بیج اچھا ہے تو درخت اچھا ہے, درخت اچھا ہے تو پھل اچھا ہے. اور لا آف اٹریکشن سائیکالوجی کا وہ بھی یہی کہتا ہے, اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرو گے وہی الٹیمیٹلی, یہ یونیورس کی ساری انرجیز کا کانسیپٹ ہے نا, آپ وہی انرجی کھینچو گے, جو آپ کی نیت ہے آپ وہی انرجی کو کھینچو گے نا. اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو, تو اگر نیگیٹو نیت سے ایک چیز کرنا چاہ رہے ہو, اصل میں نیتاً نہیں کرنا چاہ رہے ہو, اخلاص نہیں ہے اس چیز میں, تو اس کا رزلٹ پھر ویسے ہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر اخلاص سے کر رہے ہو, نیت اچھی ہے, تو ہیومینٹی اس کا رزلٹ دے نہ دے, رب تو دے دے گا, کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیتوں کا پہ ہی دار و مدار ہے ساری چیز جو ہے. تو اس حوالے سے بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنی امپورٹنس دی گئی ہے نیت اچھی رکھنے کی. اوکے, سو پہلی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Verily the people will only be raised for judgment based on their intentions. لوگوں کو ریز ہی ان کے نیت پر کیا جائے گا, جس کی جو نیت تھی وہی اسے ملے گا, جس نیت سے وہ اعمال کرتا رہا ہے وہی نیت جو ہے اسی کے مطابق اس کو جزا بھی ملے گی. تو آج کے دور میں نیت خالص رکھنا بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کلک بیٹس کا دور ہے, اور پھر ظاہر ہے فالوئنگ کا دور ہے, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آج کل لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں, تصویریں کھینچ کر کرتے ہیں. چلو ایک ہے انکریج کرنے کے لیے تصاویر کھینچی جا رہی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس لیے کھینچی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے میں بہت چیریٹی کرتا ہوں یا میں پبلک سروس میں انوالوڈ ہوں, تو وہ پھر اللہ کے لیے نہ ہوا. نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے مدد کی ہے. صحابہ کے ایسے ایسے اعمال تھے جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ.
ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ اور اسکالرس کہتے ہیں کہ ان کے شاید ایسے ایسے اعمال ہیں جو قیامت والے دن ہی ہمیں پتہ لگیں گے، اتنے ہڈن اعمال، یعنی صدقہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو اور لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہ لگے، حدیث میں ایسے بھی آتا ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کس نیت سے کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ مجھے اللہ کی رضا بس مل جائے۔ تو یہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ آپ نے جو کرنا آپ کریں، لیکن انٹینشن ڈیفائن کر لیں، نیت جو ہے نا وہ چیک کر لیں یہ کس لیے ہو رہا ہے۔ تو جس بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو، چاہے وہ آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، اگر شروع میں نیت سیٹ ہو جائے نا تو وہ تمام معاملات درست رہتے ہیں۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ بنائے کہ میں یہ پڑھ کر علم نافع حاصل کر کے انشاءاللہ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کروں گا اور حلال رزق بھی کماؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو ہر چیز کو رب کے حکم کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں برکت بھی آ گئی اللہ کی طرف سے، اور وہ پھر کل کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی نیت اچھی تھی تو چلو معاملات میری مرضی کے مطابق نہیں آئے تو اللہ کی ہو سکتا ہے کوئی اور مرضی ہو، تو ریگریٹ نہیں ہوتا جب نیت جو ہے وہ اس انسان کی خالص ہے۔